میں یہاں پر MQM کا نقطہ نظر پیش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں ذہن سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ اسمبلی کی تقسیم کے اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ 100% غلط ہیں اور ہم 100% صحیح ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ بات نکالنی ہوگی. یہ جو پارسائی کے بڑے بڑے دعوے ہیں, ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا کہ اتنی نہ بڑا پاکیے دامہ کی حکایت, اتنی نہ بڑا پاکیے دامہ کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند قبا دیکھ, تو سب کو سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے, سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی عمرانی معاہدے کی طرف جانا ہوگا. بھائی آئین کی بالادستی قائم نہیں ہوئی تو اپنے گریبان میں بھی جھانکیں. آئینی پارلیمانی جمہوری روایتیں ان کی بالادستی نہیں قائم ہوئی تو ہمیں اس میں اپنے کردار کو بھی دیکھنا ہوگا. بھائی آئین کے تمام آرٹیکل اور شکے اتنے ہی مقدم ہیں جتنے جو آئین کی شکوں کا آپ حوالہ دیتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 7, آئین کا آرٹیکل 32, آئین کا آرٹیکل 140A, اس پر کوئی بات نہیں کرتا. آج ان تمام آرٹیکلز کی نفی سے اگر آزاد کشمیر میں ایک شورش ہے, وہاں آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی بنی ہے, تو اللہ نہ کرے ہم نے ایک کمپریہنسو ایک قومی ایجنڈا وضع نہ کیا, ایک قومی مصالحت اور قومی مفاہمت سے کام لے کر اگر ہم نے وہ ایجنڈا وضع نہ کیا تو اللہ نہ کرے پھر ایک کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی. آج شہر کراچی ہے نا, یہ کراچی جن حالات میں ہیں وہاں کا احساس محرومی, یہ باتیں بجٹ تقریر میں ہو چکی ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ باتیں تو بجٹ تقریر میں ہو چکی ہیں نا. باپ کھولیں بھائی, ہم نے تو صرف 4 مطالبات رکھے ہیں اور یہ کراچی اسپیسیفک, یہ کراچی اسپیسیفک ایجنڈا نہیں ہے. اگر کچھ ایک آدھ جماعت کے لیے 140 آئینی ترمیم کا ایجنڈا اگر کڑوا گھونٹ ہے تو ابھی پی لیں اسپیکر صاحب. اللہ نہ کرے اگر آج ہم نے یہ نہیں کیا تو کل بہت سارے کڑوے بات ہو رہی تھی کشمیر پہ, آپ کدھر لے گئے؟ پھر یہ ہوگی کہ اس شہر کو وفاقی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے, کراچی کو وفاقی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے. یہ ساری باتیں بھی پھر کہیں نہ کہیں آئیں گی اسپیکر صاحب. اسی لیے 140A ہے, فیڈرل ٹیریٹری میں دینے کا مسئلہ ہے. بہت سارے آپشنز ہیں. آرٹیکل 49 کے ذیلی, یہ تو بجٹ کی تقریر تھی آپ کی. کلاس 4 میں ڈاکٹر صاحب یہ تو بجٹ کی تقریر تھی آپ کی. جہاں تک یہ بات ہوا ہے پی ڈی ایم کا دور کا کسی معاہدہ کا یا اس کے بعد, پی ڈی ایم کا معاہدہ اپنی جگہ, سیاسی معاہدے اپنی جگہ, جس انداز سے جس طریقے سے حکومت وقت اپنے اتحادیوں کو, اپنے کیبنٹ میں ممبر جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جس انداز سے ان سے سیاست کرتے ہیں, ان کو بے وقوف بناتے ہیں, گمراہتے ہیں, آپس میں لڑواتے ہیں. میں ان کو آج بتانا چاہتا ہوں, میرے اپنے دوست فاضل ممبران جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کے مسئلے تمام کے تمام مسئلے, پی ڈی ایم کا جو آپ کا معاہدہ ہے, آپ کے جو عہدے ہیں, آپ کے جو وسائل ہیں, آپ کا جو سیاست ہے, یہ آپ کے اپنے کیبنٹ کولیگز آپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. وہ جان بوجھ کے آپ سے غلط بیانی کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ تو اتحادی ہو ہی نہیں. تو میرا تجویز اتنا ہی ہے کہ آپ تنقید کریں, آپ کا حق بنتا ہے. اب میرے جماعت پہ, میرا سیاست پہ, میرا حکومت پہ تنقید کریں, لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعظم سے اور جو وفاق میں ان کے کولیگز ہیں, آپ ان پہ ذرا بھی تنقید کریں. اور اس سے پہلے کہ مزید مطالبات کیا جائے, مزید ایشوز کو چھیڑا جائے, اگر وہ حکومت وقت, وزیر اعظم صاحب, ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں, آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں, اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے. کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ جہاں تک بلدیاتی نظام کے تعلق ہے، اس ملک میں اس وقت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے، جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے، وہاں وہ خوف زدہ ہے، وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے آپ کی کر رہے ہو کہ بلدیاتی نظام کرو، بلدیاتی نظام کا الیکشن۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے الیکشن لڑے، پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے۔ اسلام آباد میں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے آج پیش کرے لیجسلیشن جو بھی آپ کا ہوگا، 90 دن کے اندر ہی اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کراؤ، ماڈل نظام لے کر آؤ، اتنا امپاور کرو اسلام آباد کی میئر کو کہ ہمیں احساس ہو کہ لاہور کا میئر اور کراچی کا میئر کو ہمیں کتنا طاقت دینا چاہیے، اتنا سیاسی خود مختار بنائیں ان کو، معاشی طور پہ خود مختار بنائیں ان کو۔ یہ لالی پاپ لہرا کے تماشا دیکھ کے اپنا کام چلاتے رہتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کا اگر جو بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے، ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے۔ کسی بھی آئینی ترمیم لانے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروایا جائے۔ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں؟ ایسے الفاظات کسی سینئر سیاستدان اپنی جگہ اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے اور بڑا مناسب انداز سے راجہ پرویز اشرف صاحب اعتراض کرتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دیتا ہے کہ آپ اس بات سے اب پیچھے ہٹیں۔ جو جلوس میں کہا جا رہا ہے، جو دھرنا میں کہا جا رہا ہے، اس پہ تو تنقید بنتا ہے، لیکن وہ تو کوئی ممبران اسمبلی نہیں ہے، وہ اس ملک کا کوئی وزیر نہیں ہے۔ ہم کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دیں؟ میں کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دوں کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دیں کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک واقعی وزیر نے یہ بات کہا تھا کہ ہم اسی کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں؟ تو اگر کوئی وزیر یہ کہیں کہ ہم اپنا جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے عوام، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں، کسی اور سیاسی جماعت نہیں، انہوں نے حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا، ان کو یہ راستہ ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے۔ آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے، اور یہ حکومت نہ صرف وفاقی حکومت ہمارا اٹھایا ہوئے ہوں گے، آزاد کشمیر میں جو 6-5 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ آپ ہماری بھی ذمہ دار کے طرح دیش میں، لیکن اگر آج آگ بجھانے کے وقت آ گیا ہے تو اس کے بجائے کہ حکومت وقت ایسے موقف لیں، ایسا پوزیشن سے لے جس سے سیاسی راستہ نکالنے میں مشکلات پیدا ہو، میرا تجویز یہ ہوگا آپ کا اتحادی ہونے کی صورت کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پوزیشن رکھا ہے، ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، کشمیر حکومت کے ساتھ انگیج کر کے، اور ہاں وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے اس پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے۔ حکومت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکیں اور جس سے ہم پاکستان کی ریپوٹیشن کو بچا سکتے ہیں۔